نیشنل جیوگرافک کی ٹیم پہلی بار ایک ایسے ریموٹ آئلینڈ پہ ڈاکیومنٹری بنانے جا رہی تھی جہاں سے کوئی بھی زندہ واپس لوٹ کر نہیں آتا۔ جب وہ لوگ ساحل کے قریب پہنچے تو آئلینڈ کے جنگل میں سے کچھ عجیب و غریب ننگے تڑنگے لوگ نمودار ہوئے اور انہوں نے نیشنل جیوگرافک کی شپ پر تیروں کی بارش کر ڈالی۔ اس حملے میں ڈائریکٹر کی ٹانگ زخمی ہو گئی اور وہ الٹے پاؤں واپس بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ یہ آئلینڈ کون سا ہے اور اتنی جدید ٹیکنالوجی کے باوجود بھی آج تک ہم انسان یہاں کیوں نہیں جا پاتے؟ ناظرین، انڈیا کے ایسٹ میں قریب 1400 کلومیٹر دور انڈمان آئلینڈز موجود ہیں۔ یہ انڈین ٹیریٹری کا ہی حصہ ہے جہاں پر کئی چھوٹے بڑے گاؤں موجود ہیں۔ میپ پر دیکھا جائے تو انڈمان آئلینڈز میں سب سے زیادہ آبادی والا شہر پورٹ بلیئر نظر آتا ہے، جہاں پر ایئرپورٹ بھی موجود ہے۔ یہ ایئرپورٹ ہی ہے جو انڈمان آئلینڈز کو پوری دنیا سے کنیکٹ کرنے میں بہت امپورٹنٹ پارٹ پلے کرتا ہے۔ روزانہ دنیا بھر کے جہاز یہاں لینڈ کرتے ہیں۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ اتنی چہل پہل والے شہر سے صرف 50 کلومیٹر دور ایک ایسا آئلینڈ ہے جہاں انسانوں کی وہ سویلائزیشن بستی ہے جنہوں نے اپنی الگ دنیا بسا رکھی ہے۔ نارتھ سینٹینل آئلینڈ کے نام سے پہچانا جانے والا یہ آئلینڈ صرف 50 اسکوائر کلومیٹر بڑا ہے، جس کو پوری طرح سے گھنے درختوں نے چھپا رکھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نہ ہی سیٹلائٹ اور نہ ہی کسی ڈرون سے اس کے اندر دیکھا جا سکتا ہے۔ اس آئلینڈ پر کون سا قبیلہ رہتا ہے اور اس کے اندر ایسا کیا راز چھپا ہے، یہ آج تک کوئی نہیں جان پایا۔ ہسٹری میں کئی بار یہاں جانے کی کوشش کی جا چکی ہے، لیکن یہ قبیلہ کسی بھی آؤٹ سائیڈر کو کسی صورت برداشت نہیں کرتا۔ یہ لوگ طیش میں آ جاتے ہیں، تیر برساتے ہیں اور جان لینا تو ان کے لیے کوئی معنی ہی نہیں رکھتا۔ ایسا مانا جاتا ہے کہ انہوں نے دنیا کے اندر دنیا بسا رکھی ہے، جہاں یہ ہزاروں سالوں سے رہتے آئے ہیں۔ پورٹ بلیئر کی ماڈرن سٹی سے صرف 50 کلومیٹر دور اس آئلینڈ پہ آج بھی شاید اسٹون ایج چل رہی ہے۔ لیکن آخر ایسا کیوں ہے؟ یہ لوگ باہر کی دنیا سے کوئی رابطہ کیوں رکھنا نہیں چاہتے؟ یہ سب سمجھنے کے لیے ہمیں نارتھ سینٹینل آئلینڈ کے اتہاس میں جھانکنا پڑے گا۔ صدیوں سے یہ مانا جا رہا ہے کہ نارتھ سینٹینل آئلینڈز پہ رہنے والا قبیلہ ہیومن سویلائزیشن کا وہ گروہ ہے جو ہم سے کسی دور میں بچھڑ گیا تھا۔ 26,000 سال پہلے سمندر کا لیول بہت کم ہوا کرتا تھا، تب یہ آئلینڈ نہیں بلکہ ایشین کانٹیننٹ کا حصہ ہوا کرتا تھا۔ گلوبل وارمنگ کی وجہ سے سمندروں کا لیول بڑھتا گیا اور تبھی انڈمان اور نارتھ سینٹینل کا تعلق ہماری دنیا سے ختم ہو گیا اور وہ ایک آئی لینڈ بن کر رہ گئے۔ اس کے بعد دنیا ایک کے بعد ایک ترقی کرتی گئی، لیکن ان آئی لینڈز پہ رہنے والے لوگوں کے لیے یہی ان کی دنیا تھی۔ ہمیں تو ان کی دنیا کے بارے میں تب معلوم پڑا جب ایئر 1789 میں ایک برٹش شپ انڈمان آئی لینڈز پہ آ پہنچی، لیکن انہوں نے نارتھ سینٹینل آئی لینڈز کو وزٹ نہیں کیا کیونکہ یہ ایک چھوٹا سا آئی لینڈ ہے اور شاید ان کی نظر میں اس کی کوئی اسٹریٹجک ویلیو نہیں تھی، ایٹ لیسٹ اگلے 78 سالوں تک۔ ایئر 1867 میں جب انڈیا پر برٹش راج تھا، تب ان کی ایک شپ انڈین کوسٹ سے انڈمان آئی لینڈز جا رہی تھی تو راستے میں نارتھ سینٹینل آئی لینڈز کے قریب وہ خراب ہو گئی۔ اس شپ میں 106 برٹش اور انڈینز موجود تھے۔ انہوں نے سمجھا کہ یہ آئی لینڈ بیابان ہے اور یہاں شاید کوئی نہیں رہتا، لیکن ان کی یہ سوچ کچھ ہی لمحے میں بدلنے والی تھی۔ ریسکیو کے انتظار میں انہوں نے کچھ دن یہیں پر پناہ لینے کا فیصلہ کیا۔ تیسرے دن آئی لینڈ پہ چھپے قبیلے نے ان پر تیروں سے حملہ کر دیا۔ کئی لوگ مارے گئے اور کئی کو رائل نیوی نے ریسکیو کر لیا۔ نارتھ سینٹینل آئی لینڈز کے ساتھ یہ دنیا کا پہلا کانٹیکٹ تھا جو خون خرابے پہ آ کر ختم ہوا تھا۔ اگلے 13 سالوں تک کسی نے بھی واپس یہاں لوٹنے کی ہمت نہیں کی۔ پھر ایئر 1880 میں ایک برٹش لارڈ کو انڈمان آئی لینڈز کا کراؤن ایڈمنسٹریٹر بنا کر بھیجا گیا۔ ان کا نام موریس وڈال پورٹ مین تھا اور انہوں نے نارتھ سینٹینل آئی لینڈ پہ جانے کا فیصلہ کیا کیونکہ پورٹ مین وہ سارا ایریا خود دیکھنا چاہتے تھے جس کے وہ کراؤن ایڈمنسٹریٹر بن کر آئے تھے۔ ان کا پلان تھا کہ وہ قبیلے کے چند لوگوں کو کڈنیپ کر کے ان کو انڈمان آئی لینڈز لے کر آئیں گے۔
ان کا ٹھیک سے خیال رکھیں گے اور پھر ایک اچھے پیغام کے ساتھ، اچھے میسج کے ساتھ ان کو واپس بھیجیں گے۔ شاید اس سے وہ کھوئے ہوئے قبیلے سے اچھا کانٹیکٹ بنا سکیں، ان کو یہ احساس دلا سکیں کہ وہ بھی ہماری طرح کے ہی انسان ہیں۔ پورٹ مین نارتھ سینٹینل آئلینڈ گئے اور کئی دن تک قبیلے سے چھپنے میں کامیاب رہے۔ پھر ان کو یہاں ایک فیملی نظر آئی جس میں ایک کپل اور ان کے 4 بچے تھے۔ پورٹ مین نے اس فیملی کو کڈنیپ کیا اور ان کو انڈمان آئلینڈز پہ لے کر آ گئے۔ نارتھ سینٹینل آئلینڈ کی ہسٹری میں پہلی بار ان کا باہر کی دنیا سے کانٹیکٹ ہوا تھا۔ دنیا میں پھیلی کئی بیماریاں ان کی باڈی کے لیے بالکل نئی تھی۔ بڑی ایج والا کپل ان بیماریوں کی لپیٹ میں آ گیا اور زندگی کی بازی ہار گیا۔ کراؤن ایڈمنسٹریٹر پورٹ مین کو بڑا افسوس ہوا کیونکہ اس کو اپنا پلان فیل ہوتا دکھائی دے رہا تھا۔ انہوں نے 4 بچوں کو گفٹس دی، واپس نارتھ سینٹینل آئلینڈز بھیج دیا۔ پورٹ مین نے اپنی ڈائری میں لکھا کہ ہمارا مشن فیل ہو گیا ہے، ہم نے سینٹینلز کے دل میں مزید خوف ڈال دیا ہے اور یہ بہتر ہوگا کہ ان کو اکیلا چھوڑ دیا جائے۔ اب یہ بھی پاسبل ہے کہ لوٹنے والے بچوں نے قبیلے کے مزید لوگوں میں باہر کا وائرس پھیلا دیا ہو، جس سے وہاں اور بھی لوگ مارے گئے ہوں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اپنے ماں باپ کی موت کا ذمہ دار ہمیں ٹھہرا دیا ہو۔ لیکن اس دن کے بعد سے نارتھ سینٹینل کے اس قبیلے کا باہر کی دنیا پر غصہ مزید بڑھ گیا۔ اگلی کئی دہائیوں تک کوئی غلطی سے بھی نارتھ سینٹینل آئلینڈ جاتا تو اس کو قبیلہ مار کر اس کی لاش کو ساحل پہ ہی لٹکا دیتا تھا، جو اس بات کا سیدھا سادہ اشارہ تھا کہ ہمارے پاس آنے کی غلطی بھی مت کرنا۔ 1947 میں جب انڈیا آزاد ہوا تو بٹوارے میں انڈمان آئلینڈز تک کا سارا ایریا انڈیا کے حصے میں آ گیا۔ یہاں رہنے اور بسنے والے تمام لوگ اب انڈینز کہلائے جانے لگے، جس میں نارتھ سینٹینل آئلینڈ والا قبیلہ بھی شامل تھا۔ بے شک اس قبیلے کو تو یہ معلوم بھی نہیں تھا کہ انڈیا کیا ہے۔ انڈین گورنمنٹ نے فیصلہ کیا کہ اس ناراض قبیلے سے ایک پیسفل کانٹیکٹ کیا جائے۔ 1967 میں ایک انڈین اینتھروپولوجسٹ تریلوک ناتھ پنڈت نے یہ کام اپنے سر لیا۔ وہ آئلینڈ کے گرد بوٹ میں چکر کاٹتے اور گفٹس پھینکتے جاتے۔ وہ اور کچھ نہیں بلکہ صرف اس قبیلے کا دل جیتنا چاہتے تھے۔ 1974 میں نیشنل جیوگرافک نے آئلینڈ پر ایک ڈاکیومنٹری بنانا چاہی جس کا نام مین ان سرچ آف مین رکھا گیا۔ ان کی ٹیم ایک بڑی بوٹ میں سوار تھی جس میں سیکیورٹی گارڈز، فلم کرو اور تریلوک ناتھ پنڈت بھی شامل تھے۔ ان کا خیال تھا کہ وہ آئلینڈ کے اور زیادہ قریب جا کر گفٹس رکھیں گے جو لہروں پہ تیر کر ساحل پہ پہنچ جائیں گے۔ پہلے وہ قبیلے کا بھروسہ جیتیں گے اور پھر ڈاکیومنٹری کی شوٹنگ بھی کریں گے۔ وہ 3 دنوں تک گفٹس پھینکتے رہے، لیکن جب وہ ساحل کے قریب گئے تو ان کا پلان بری طرح سے فیل ہو گیا۔ قبیلے کے فائٹرز نے ان کے سامنے گفٹس توڑ دیے اور تیروں کی بارش کر ڈالی، جس میں سے ایک تیر سیدھا ڈائریکٹر کی ٹانگ پر آ کر لگا۔ نیشنل جیوگرافک کی ٹیم نے شوٹنگ کینسل کر دی اور ان کے پاس الٹے پاؤں بھاگنے کے سوا کوئی آپشن نہیں تھا۔ آئی لینڈ کے اندر کی کچھ فوٹیجز وہ دور سے ہی ریکارڈ کرنے میں کامیاب ہوئے تھے، اور یہ نارتھ سینٹینل آئلینڈز کی پہلی اور آخری فوٹیج ہے۔ نیشنل جیوگرافک نے تو اپنا مشن کینسل کر دیا، لیکن ہیڈ اینتھروپولوجسٹ پنڈت یہاں پھر بھی آتے رہتے اور قبیلے کو دور سے ہی گفٹس دے کر واپس چلے جاتے۔ کئی سالوں کے بعد آخر کار ایک دن وہ قبیلے سے دوستانہ کانٹیکٹ بنانے میں کامیاب ہو گئے۔ انہوں نے کئی فوٹو کی جس میں قبیلے کے لوگوں کو گفٹس لیتے بھی دیکھا گیا۔ پنڈت نے اپنی جونیئر اینتھروپولوجسٹ مدھومالا کو بھی اس مشن پہ لگا لیا، جن کو بھی قبیلے کے ساتھ فرینڈلی ماحول میں دیکھا جا سکتا ہے۔ کئی سالوں تک یہ فرینڈلی ماحول چلتا رہا، لیکن پھر 1981 میں ایک شپ آئلینڈ پہ آ کر پھنس گئی۔ یہ پیناما میں رجسٹرڈ MV پرمروز شپ تھی۔ اس میں 30 لوگ سوار تھے جو ریسکیو کا ویٹ کرنے لگے۔ کئی دنوں کے بعد انہوں نے نوٹس کیا کہ 50 سے زیادہ لوگ آئی لینڈ سے نکل کر ان کی طرف تیر پھینک رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی کمپنی سے ایمرجنسی کانٹیکٹ کیا اور ہیلی کاپٹر کی مدد سے ان کو وہاں سے ایئر لفٹ کر لیا گیا۔ ان کی شپ آج بھی نارتھ سینٹینل آئی لینڈ کے ساحل پہ موجود ہے، جس کو گوگل ارتھ پہ دیکھا جا سکتا ہے۔
ایک بات تو کلیئر ہے کہ کسی بھی ریزن کی وجہ سے نارتھ سینٹینل آئلینڈ کے لوگ اگر کسی پہ رحم دل رہے ہیں تو وہ ہیں تریلوک ناتھ پنڈت اور ان کی جونیئر مدھومالا۔ لیکن جب پنڈت ریٹائر ہوئے تو انڈین گورنمنٹ نے سینٹینل آئلینڈ کے تمام فیوچر وزٹس کینسل کر دیے اور آئلینڈ کو سیل کر دیا گیا۔ تب سے لے کر اس کے گرد انڈین نیوی کی شپس پیٹرول کرتی ہیں، کسی کو بھی کسی بھی وجہ سے یہاں جانے کی پرمیشن نہیں ہے۔ لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوئی۔ 2006 میں 2 مچھیرے غلطی سے اس آئلینڈ پہ جا پہنچے۔ اس ایریا میں جو دوسرے مچھیرے فشنگ کر رہے تھے انہوں نے دیکھا کہ قبیلے کے چند لوگوں نے دونوں مچھیروں کو ان کی آنکھوں کے سامنے مار ڈالا اور ان کی باڈیز کو بیچ کے کنارے لٹکا دیا۔ اس واقعے کے 12 سالوں تک کسی نے بھی نارتھ سینٹینل آئلینڈ پر جانے کی ہمت نہیں کی۔ لیکن پھر 2018 میں امریکہ سے تعلق رکھنے والے 26 سالہ جان ایلن نے یہاں چھپ چھپ کر جانے کا فیصلہ کیا۔ جان فلائٹ پہ انڈمان آئلینڈ پہنچے اور کچھ مچھیروں کو رشوت دے کر زبردستی ان کو نارتھ سینٹینل آئلینڈ جانے پر مجبور کیا۔ وہ یہاں ایک الگ ہی مشن پہ گئے تھے۔ ان کا مشن قبیلے کو کرسچن دھرم کا میسج دینا تھا۔ جیسے تیسے کر کے وہ آئلینڈ تو پہنچ گئے لیکن بدقسمتی سے ان کو بھی مار دیا گیا۔ جان سمیت آج تک پتہ نہیں کتنی باڈیز نارتھ سینٹینل آئلینڈز پر موجود ہیں جن کو واپس نہیں لایا جا سکتا۔ انڈین سرکار نے اس قبیلے کو کھلی چھوٹ دے رکھی ہے کہ وہ جو چاہے اپنے آئلینڈ پر کر سکتے ہیں، اور باہر کی دنیا پر پابندی لگا رکھی ہے کہ وہ اس آئلینڈ کے 10 کلومیٹر کے ریڈیس میں بھی نہیں جا سکتے۔ نارتھ سینٹینل آئلینڈ دنیا کا واحد آئلینڈ ہے جہاں پر جانا موت کو گلے لگانے جیسا ہے۔ یہاں رہنے والے لوگ واقعی اکیلے رہنا چاہتے ہیں یا پھر یہ لوگ اپنے آئلینڈ پر موجود کسی بہت بڑے راز کو ہم سے چھپا رہے ہیں، یہ آج تک ایک مسٹری بنی ہوئی ہے۔ ویڈیو بھی آپ لوگ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے۔ آپ لوگوں کے پیار بھرے کامنٹس کا بے حد شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔